الخلع لا بكماله كشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل چونکہ سیلاب کی وجہ سے بہت ساری تباہی پھیل چکی ہے مختلف مقامات پر. تقریباً اگر ہم یہ کہیں کہ آدھا پاکستان اس وقت سیلاب کی زد میں آ چکا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اور بہت زیادہ دل پریشان بھی ہے، دل افسردہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو متاثرین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور جو ان کی مدد کر رہے ہیں، جو ان کو راشن پہنچا رہے ہیں یا کسی بھی درجے میں ان کو امداد پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی توفیق میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہمیں بھی ان سب کا دست و بازو اور معاون بنائے. تو ہمارا چونکہ ایک شروع سے ایک معمول رہا ہے کہ موقع بہ موقع کوئی نہ کوئی وظیفہ، کوئی نہ کوئی ورد ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیا جائے، تو اس موقع پر کوئی خاص وظیفہ یا ورد تو میں نہیں کہوں گا. بس اتنا کہوں گا کہ سب سے پہلے استغفار کی کثرت کی جائے، کیونکہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی ہی سزا ہے، ہمارے اعمال کی ہی شامت ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے اور فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو سب سے پہلے اذان دی جائے، اس کے بعد دوسرا یہ ہے استغفار کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جہاں پر بارشیں کثرت سے ہو رہی ہیں وہاں پر چھتوں پر چڑھ کے تو اذانیں دی جائیں. یا ویسے بھی ہم نے جو بزرگوں سے سنا وہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی آفت آئے تو اذان جو ہے وہ اگر دی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور یعنی وہ آفت ٹل جاتی ہے. آپ نے شاید یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جب کرونا پورے عروج پر تھا تو اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ آدھی رات کو چھتوں پر چڑھ کے اذانیں دیا کرتے تھے. ہم نے بھی دی اذانیں، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے اتنا تو کرم کیا کہ ہمیں کم از کم بچائے رکھا، ہم اس موذی مرض سے بچے رہے. تو میں اس موقع پر بھی آپ حضرات سے یہی درخواست کروں گا کہ استغفار کی کثرت ہو، اور ساتھ میں اذانیں جو ہیں وہ چھت پر چڑھ کے دی جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور درخواست بھی کروں گا کہ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، وسعت دی ہے، وہ ان متاثرین کے لیے کوئی نہ کوئی امداد کی کوئی ترتیب لازمی بنائیں تاکہ ان تک کچھ نہ کچھ پہنچے. ضروری نہیں کہ ہر بندہ پورا ٹرک بھر کے لے کر جائے. اگر آپ ایک راشن کا پیکٹ بھی دے سکتے ہیں تو وہ لازمی دیں. ہو سکتا ہے کہ ایک خاندان کا تو بھلا ہو جائے آپ کی طرف سے، ہو سکتا ہے وہ ایک خاندان آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہو، یا آپ کا وہ راشن پہنچنے سے ایک خاندان کا تو پیٹ بھرے گا، ایک فیملی کا تو پیٹ بھرے گا. اسی طرح ایک ایک کر کے، دو کر کے اگر ہم کرتے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت زیادہ ایک سپورٹ ہو جائے گی، بہت زیادہ ان کو ایک ٹیک مل جائے گی. باقی انشاءاللہ جب یہ معاملات ٹھیک ہوں گے، آہستہ آہستہ بحالی کی طرف آئے گی، تو انشاءاللہ وہ سب خود کفیل ہو جائیں گے. سب مطلب کمانے والے لوگ ہیں، کام والے لوگ ہیں، لیکن ایک آفت کا شکار ہو گئے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم پر یہ آزمائش آئی ہے، اور ہم سمیت بہت سارے بے گناہ بھی اس آزمائش کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس آفت سے بچا، اور جلد از جلد اس عذاب کا منہ ہم سے موڑ لے، اور ہماری طرف اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جو لوگ متاثر ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. الخلع لا بكماله كشف الدجى بجماله.